بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رضاک واحتمی بحماک، یا اکرم الثقلین ویا کنز الورا جد لی بجودک واردنی برضاک۔ ایک دفعہ بآواز بلند درود شریف پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و شفاء صدورنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ۔ ایک دفعہ اور جھوم کر بآواز بلند درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو عشق نبی میں مست ہوا، جو عشق نبی میں مست ہوا، کیا بات ہے اس مستانے کی۔ جو عشق نبی میں مست ہوا، کیا بات ہے اس مستانے کی۔ ہر گام پہ سو سو عقل فدا، وہ شکل تو ہے دیوانے کی۔ ہر گام پہ سو سو عقل فدا، وہ شکل تو ہے دیوانے کی۔ جس دشت میں ان کا مت والا، دشت یعنی جنگل، جس دشت میں ان کا مت والا طیبہ کے ترانے گاتا ہو، جس دشت میں ان کا مت والا طیبہ کے ترانے گاتا ہو، شاداب چمن سے بہتر ہے کیا بات ہے اس ویرانے کی۔ شاداب چمن سے بہتر ہے کیا بات ہے اس ویرانے کی۔ وہ کیف و جنوں کیا کہیے، کہیے بھی تو کہنا مشکل ہے۔ اشکوں کی وہ لذت کیا کہنا، یہ بات نہیں سمجھانے کی۔ اس بزم کے قابل میں بھی نہیں، یہ دل بھی نہیں جاں بھی نہیں۔ اس بزم کے قابل میں بھی نہیں، یہ دل بھی نہیں یہ جاں بھی نہیں۔ دن رات یہ الجھن رہتی ہے، کیا فکر کروں نذرانے کی۔ دن رات یہ الجھن رہتی ہے، کیا فکر کروں نذرانے کی۔ ایک دفعہ اور بآواز بلند درود شریف پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آیت کریمہ میں ذکر فرمایا جا رہا ہے وما کان الناس الا امۃ واحدۃ۔ لوگ پہلے سب ایک ہی امت تھے، ایک ہی امت تھے، یعنی ایک ہی مذہب پر تھے، ایک ہی دین پر تھے، اور وہ ہے دین اسلام۔ فاختلفوا، بعد میں الگ الگ ہو گئے، اختلاف ہو گیا۔ پھر ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون۔ اور اگر ایسی کوئی ایک بات نہ ہوتی کہ جو تمہارے رب کی طرف سے پہلے ہو چکی ہے، تو ان کی اختلافی باتوں کا کام تو ختم ہو گیا ہوتا۔ آیت کریمہ کے شروع میں ذکر کیا گیا کہ سارے لوگ، ما کان الناس، سارے کے سارے لوگ جتنے بھی، الا امۃ واحدہ، وہ سب ایک ہی امت تھے، ایک ہی دین کے اوپر تھے۔ یہ بعد میں شروع ہوا۔ سب کا دین ایک دین اسلام۔
کیونکہ یہ دین فطرت ہے. فطری طور سے جو دین کسی کی سمجھ میں آ سکتا ہے وہ دین اسلام ہے. آدمی کے نیچر میں، اس کی فطرت میں، اس کی طبیعت میں، اس کی گھٹی میں جو چیز پلائی گئی ہے وہ دین اسلام ہے. اس کو اگر کوئی آزمانا چاہے آج کے دور میں بھی، کیونکہ آج کا دور تحقیقی دور ہے، اگر کوئی اس بات پر بھی تحقیق کرنا چاہے تو اس کو بھی دعوت ہے، وہ کسی بھی مذہب و مسلک کا ہو، کسی بھی جگہ کا ہو، وہ اس چیز کو آزما سکتا ہے. ایک بچہ پیدا ہو اور بچہ پیدا ہو جانے کے بعد اس کو یا تو تنہا چھوڑ دیا جائے یا تنہا نہ چھوڑا جائے، اس کو یہ بتایا ہی نہ جائے، کوئی آ کر کے یہ اس کو بتائے ہی نہیں اسلام بھی کوئی چیز ہے، نہ کوئی یہ بتائے ہندو مذہب بھی کوئی چیز ہے، نہ یہ بتائے عیسائیت بھی کوئی مذہب ہے، نہ کوئی یہ بتائے یہودیت بھی کوئی مذہب ہے، نہ کوئی یہ بتائے آتش پرستی بھی کوئی ایک مذہب ہے. کسی بھی مذہب کے بارے میں اسے کچھ نہ بتایا جائے، اس کو تنہا یوں ہی چھوڑ دیا جائے، اسے پتہ بھی نہ چلے کہ ہاں دنیا کے اندر کمرے کے اندر بند ہو، اسی کے اندر اس کی نشو و نما ہو. جب وہ ہوش والا ہوگا، سمجھدار ہوگا، پھر جب کوئی اس پہ تحقیق کرے گا کہ اب اس کا مزاج کیا ہے، یہ کون سے مذہب کی طرف راغب ہے، تو تحقیق کرنے والے تحقیق کر لیں کہ اس کی فطرت میں مذہب اسلام پائیں گے، مذہب اسلام ہی ملے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ یا علی فطرۃ الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ بعد میں اس کو مجوسی بناتے ہیں، یہودی بناتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں. تو بچے کا جو پیدائشی مذہب ہے اور دین ہے وہ دین اسلام ہے. قیامت کے قریب صرف ایک ایسا وقت آئے گا کہ جس پہ کوئی بھی زمین کے اوپر اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے نام لینے والے کے اوپر قیامت آئے گی ہی نہیں. اس وقت سارے کافر ہی ہوں گے دنیا کے اندر. اس سے پہلے نہ آج دنیا خالی ہے اللہ کے نام لینے والوں سے، نہ اس سے پہلے کبھی ہوئی ہے. حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے مذہب اسلام چلا، مسلمان ہونا ان کے زمانے سے، شریعتیں سب کی الگ الگ رہیں، پیغامات سب کے الگ الگ رہے، تبلیغی انداز سب کے الگ الگ رہے، لیکن اصول، عقائد، مثال کے طور پر الوہیت، ہر دین کے اندر حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم تک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، وحدانیت، جنت کا ہونا، دوزخ کا ہونا، عذاب کا آنا، ثواب کا ہونا، حشر میں اٹھنا، قیامت میں اٹھنا، یہ ساری کی ساری چیزیں حضرت آدم سے چلی آ رہی ہیں اور حضور تک آئیں اور قیامت رہیں گی. یہ بنیادی چیزیں ہیں. ہر مذہب میں، ہر دین میں ان چیزوں کو منوایا جاتا رہا ہے. تم آج ہو، کل نہیں ہوگے، پھر اٹھائے جاؤ گے. اللہ ایک ہے، سب نے اس چیز کا پیغام پہنچایا، چاہے حضرت آدم ہوں، چاہے حضرت شیس ہوں، حضرت ادریس ہوں، یا حضرت نوح ہوں، یا دیگر اور انبیاء و مرسلین ہوں. حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زمانے میں سارے لوگ ایک امت کے اوپر تھے، ایک دین کے اوپر تھے، ایک مذہب و ایک ملت کے اوپر تھے. حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں تھوڑا سا اختلاف ہوا. ابھی حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ خود اس زمانے کے اندر اختلاف ہے کہ وہ حضرت نوح سے پہلے ہے یا بعد میں. تحقیق یہی ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد میں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے کا زمانہ حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والتسلیم کا زمانہ ہے. حضرت ادریس کو جب آسمان پر اٹھایا گیا تو ان کے اٹھائے جانے کے بعد امت میں اختلاف ہو گیا. قابیل اور حابیل میں بھی لڑائی ہوئی تھی. یہ دونوں بیٹے ہیں حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے. حضرت حابیل کو قابیل نے مارا، مگر وہ تھا حالت اسلام پر ہی، ضد میں مارا،
دشمنی میں مارا، نفسانیت کی وجہ سے شہید کیا ان کو، لیکن تھا وہ حالت اسلام ہی میں۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عمر شریف 960 سال کی ہوئی۔ حضرت آدم جب تک تشریف فرما رہے، ان کی اولاد لاکھوں کی تعداد میں۔ حضرت حوا کے یہاں جب بچے پیدا ہوا کرتے تھے تو جڑواں ہوتے تھے، جڑواں دو دو پیدا ہوا کرتے تھے سوائے ایک کے، حضرت شیس علیہ الصلاۃ والتسلیم، کہ جب وہ پیدا ہوئے اپنی ماں حضرت حوا کے پیٹ سے تو اکیلے پیدا ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی پیٹھ میں وہ نور محمدی جو حضرت آدم سے منتقل ہو کے آ رہا تھا، شیس کے یہاں پر آنا تھا، تو وہاں صرف وہ اکیلے پیدا ہوئے کہ نور محمدی منتقل ہونے میں وہ تقسیم نہ ہو۔ باقی جتنے بھی بچے پیدا ہوئے وہ سب جڑواں پیدا ہوا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سامنے ان کی ذریت، ان کی اولاد کئی لاکھ کی تعداد میں تھی، اور کتنی زبانیں وہ سب لوگ بولا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم جب دنیا میں تشریف لائے تو 1,00,000 زبانیں بولتے تھے، اور ان کی اولاد میں پھر وہی زبانیں منتقل ہوتی چلی گئیں۔ کوئی سریانی بولتا ہے، کوئی عبرانی بولتا ہے، کوئی عربی جتنی بھی زبانیں بولی جا رہی ہیں یہ اس زمانے میں بولی جاتی تھیں حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زمانے میں۔ ہاں یہ ہے کہ ان زبانوں سے کچھ اور زبانیں نکلتی رہیں، جیسے کہ اردو۔ یہ اردو زبان ایسی ہے کہ یہ 3-4 زبانوں سے مکس کر کے ایک نئی زبان بنائی گئی جس کا نام اردو۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم جب تک رہے ساری دنیا میں مسلمان تھے۔ اب حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والتسلیم کا زمانہ آیا، ان کو اٹھایا گیا تو لوگ 2 گروپ میں مختلف ہو گئے۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت ادریس کے بعد اور حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم، یہ حضرت آدم اور حضرت نوح، ان دونوں کے درمیان تقریباً 1200 سال کا فاصلہ بتایا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زمانے میں لوگ بہت زیادہ بگڑ گئے تھے، بت پرستی شروع ہو گئی، اللہ کی نافرمانی شروع ہو گئی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کو پیغمبر بنا کر کے ان کی طرف مبعوث فرمایا۔ چنانچہ پوری دنیا میں سب سے پہلے رسول، نبی تو پہلے بھی ہیں، سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم ہیں، کہ جن کو قوم کی رہبری کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا گیا تھا۔ سب سے پہلے رسول کون؟ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم 950 سال رہے تقریباً دنیا کے اندر۔ 950 سال میں تقریباً 900 سال تک انہوں نے خدا کی تبلیغ کی پوری دنیا کے اندر رہ کر کے۔ بہت سارے ان کی امت کے اندر موجود تھے لوگ، اتنے نافرمان تھے، اتنے کٹر تھے وہ کفر و شرک کے اندر، کہ 900 سال کے اندر صرف 80 لوگ مسلمان ہوئے تھے، صرف 80۔ کتنا دکھ ہوا ہوگا حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کو کہ 900 سال میں نے ان کو سمجھایا ہے۔ 900 سال میں اگر 1 سال میں ایک بھی مسلمان ہوتا تو پھر بھی 900 تو ہو جاتے نا۔ 80 آدمی مسلمان ہوئے۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زمانے تک یہ حال تھا۔ پھر وہ طوفان نوح آیا۔ طوفان نوح آ جانے کے بعد جتنے بھی کافر تھے، مشرک تھے، سب تو ختم ہو گئے۔ ان کے 4 بیٹے تھے، حام، سام وغیرہ، وہ چاروں بیٹوں کی اولاد چلی جس سے آج پوری دنیا موجود ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں جو قرآن مجید فرماتا ہے امتم واحدہ، مراد یہ ہے کہ حضرت نوح جب کشتی سے نیچے آئے تو اس وقت ساری دنیا میں صرف ایک مذہب تھا، مذہب اسلام۔ اس لیے کہ وہ چاروں بیٹے مسلمان تھے اور ان کی جتنی بھی اولاد ہوئی وہ ساری کی ساری مسلمان ہوئی۔ بعد میں حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کا جب وصال ہو جاتا ہے تو حضرت نوح کی امت میں وہ 80 آدمیوں کے اندر جو اولاد پیدا ہوئی اس میں 5 آدمی بہت متقی پرہیزگار تھے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بت پرستی، یہ صنم پرستی کس طرح سے شروع ہوئی اور کیسے شروع ہو گئی اور کس نے شروع کرائی۔ یہ عرب کی بات نہیں ہے، یہ تو دوسرے ممالک
سیریا وغیرہ کی طرف، کیونکہ ان کی اولاد مختلف، کوئی مصر میں چلا گیا تھا، کوئی سیریا کی طرف آ گیا تھا. عرب کے اندر اس وقت تک کوئی بھی نہیں آیا تھا حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے. تو یہ 5 لوگ، یغوث، نصر وغیرہ، یہ 5 بڑے متقی پرہیزگار تھے. اس میں سے یغوث کا انتقال ہوا. سارے لوگ ان کو بہت چاہتے تھے اور تھے بھی واقعی میں بڑے متقی پرہیزگار. انتقال کے بعد جب ان کی قبر بنائی گئی تو کچھ لوگ تو قبر پہ ہی جا کر کے بیٹھ گئے. ان کے فراق میں، ان کے رنج و الم میں اتنا روتے تھے کہ قبر کو چھوڑنے کا نام نہیں لیا کرتے. ایسے موقع سے شیطان بہت فائدہ اٹھاتا ہے. شیطان اگر اپنی شیطانی شکل میں آتا تو کون اس کی مانتا؟ انسانی شکل میں آتا ہے. اس لیے معلوم ہوا کہ شیطان جب بہکانا چاہتا ہے نا تو وہ اپنی شکل میں نہیں آتا ہے، شیطان انسان کی شکل میں آتا ہے. جب بھی اس نے بہکایا ہے، حضرت آدم سے لے کر کے اس وقت تک جتنی بھی کتابیں آپ دیکھیں گے اس میں لکھا ہوگا، جب شیطان نے بہکایا ہے جس کسی کو بھی، وہ اپنی اصل شکل میں آتا ہی نہیں ہے. اسے معلوم ہے میں اپنی اصل شکل میں آؤں گا تو کون میری بات مانے گا. انسان کی شکل میں آتا ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا مشورہ کیا جا رہا تھا، شیطان آیا تھا انسان کی شکل میں، بہت لمبی داڑھی رکھ کر کے آیا تھا. اسی طرح سے وہاں پر بھی شیطان ہی آیا اور کہا تم لوگ کیوں روتے ہو؟ کہا یہ ہمارے بہت بڑے بزرگ تھے، بہت ان کو چاہتے تھے ہم، ان کی یاد میں اب یہ دنیا سے چلے گئے تو ان کی یاد میں ہم بے قرار ہیں. تو کہا کوئی بات نہیں، ایسا ہے میں تم کو ان کی تصویر بنا دیتا ہوں، اس کو دیکھا کرو اور دیکھ کر کے خوش رہنا، یاد کرنا ان کی تصویر کو دیکھ کر کے. لوگ خوش ہو گئے کہ کم سے کم ان کی تصویر ہم کو ملے گی. اس کے بعد وہ جو 4 بزرگ لوگ تھے ان کا بھی انتقال ہوا. افسوس ہوا لوگوں کو، شیطان نے ان 4 کی تصویر بھی بنا دی. اب وہ 5 کی تصویر ان کو لوگ روزانہ دیکھتے، کبھی روتے کبھی سکون پاتے، لیکن پھر بھی اطمینان رہتا کہ چلو کم سے کم وہ نہیں ہے تو ان کی تصویر ہی ہم دیکھتے ہیں. جب تک وہ قوم، اس نسل میں وہ لوگ باقی رہے اس وقت تو بت پرستی نہیں ہوئی. جب وہ سب مرا گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کی اولاد پیدا ہوئی تو پھر شیطان دوبارہ آیا اور کہا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے باپ دادا ان کو پوجا کرتے تھے؟ تو کیونکہ وہ انسانی شکل میں آیا تھا، نورانی شکل میں آیا تھا، ان کی اولاد نے مان لیا کہ ہم نے تو اپنے باپ داداؤں کو اس طرح سے نہیں دیکھا کہ تمہارے دادا پر دادا ان کو پوجا کرتے تھے، میں تمہارے لیے ان کا اسٹیچو بنا دیتا ہوں، بت بنا دیتا ہوں. تو شیطان نے اپنی طرف سے سب کے بت بنا دیے اور سب کو ان کے آگے جھکا دیا. یہاں سے بت پرستی کی ابتدا شروع ہوتی ہے جو آج بھی دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے. رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا الا امۃ واحدہ، اس وقت ساری کائنات میں صرف ایک مذہب تھا، مذہب اسلام. حضرت آدم سے لے کر کے اس وقت تک، اور اس حال جو قیامت کے قریب جیسے میں نے بتایا کہ حضرت مہدی چلے جائیں گے، حضرت عیسیٰ کا وصال ہو جائے گا، اس کے بعد جو ایک حال پیدا ہونے والا ہے کہ پوری زمین پر صرف کفر ہی کفر ہوگا، شرک ہی شرک ہوگا، اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. آج قرآن ہمارے سامنے موجود ہے، الحمدللہ یہ اللہ کی مبارک کتاب ہے. اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنا کلام ہم کو پڑھنے کے لیے دیا ہے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے جو ہم کو اپنے حبیب کے صدقے میں ہم کو عطا فرمایا ہے. لیکن ایک وقت آئے گا، ابھی آیا نہیں ہے مگر ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ قرآن ہمارے درمیان موجود نہیں ہوگا، اس کے حرف اڑا دیے جائیں گے، اس کی جلد تو رہے گی مگر اس کے اندر کچھ لکھا ہوا نہیں ہوگا. اس وقت کے آنے سے پہلے اللہ ہم کو وہ وقت نہ دکھائے کہ جس وقت میں ہم رہیں اور یہ ماحول دیکھیں، مگر ایسا وقت آئے گا کیونکہ اللہ کے رسول کی زبان سے جو نکل چکا ہے حرف بحرف، دنیا ہٹ سکتی ہے، پہاڑ ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے مگر نبی کا کہا ہوا نہیں ٹل سکتا ہے. انہوں نے فرمایا ہے کہ ایسا ہوگا اور ایسا ہو کے رہے گا. قرآن کے اندر یہ جلد ہوگی مگر کچھ لکھا ہوا نہیں ہوگا. ساری زمین کے اندر کفر ہی کفر ہوگا، شرک ہی شرک ہوگا، اللہ کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتا کہ کوئی اللہ کا نام لینے والا ہو اور میں اس کے اوپر قیامت نازل کروں. 40 سال سے کم بھی کوئی نہیں ہوگا. قیامت آنے سے پہلے 40 سال سے پہلے ہی پیدائش بند ہو جائے گی، بچے پیدا ہونا ختم ہو جائیں گے. کوئی بھی 40 سال سے کم نہیں ہوگا. دنیا کے اندر کفر و شرک ہی ہوگا.
پھر آسمان سے اللہ کا قہر اور اللہ کا عذاب نازل ہوگا اور قیامت کی شکل رونما ہوگی. لیکن اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پوری زمین میں، ایک روایت کے مطابق پوری زمین میں کبھی بھی زمین خالی نہیں ہوتی ہے 40 آدمیوں سے. وہ 40 آدمی اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، جنگلوں میں رہتے ہیں، بیابانوں میں رہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انہی 40 آدمیوں کی وجہ سے، جن کو بعض جگہ پہ ابدال کہا گیا ہے، ابدال ان کا نام دیا گیا ہے، ان 40 آدمیوں کی وجہ سے رب تبارک و تعالی آسمان سے عذاب نازل نہیں فرماتا ہے. اللہ رب تبارک و تعالی بندوں کو روزی دیتا ہے، بارشیں برسواتا ہے، اور ان کی وجہ سے قیامت نازل نہیں ہوتی ہے. قیامت کے قریب وہ 40 آدمی ختم ہو جائیں گے. وہ 40 آدمی رہتے ہیں، زمین کے اوپر بھی رہتے ہیں، جن کو ابدال بتایا گیا ہے، فرمایا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابدال ان میں سے جب کوئی ایک انتقال کر جاتا ہے تو دوسرا فوراً ہی اس کی جگہ مقرر کر دیا جاتا ہے. یہ اولیاء کرام کے درمیان ایک سسٹم چلا رہا ہے جو اولیاء کرام اپنے روحانی طور سے اس کو سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں. ہم لوگوں کی پہنچ وہاں تک نہیں ہو پاتی ہے. آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمائے ہوئے کی ایک تشریح آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، یا اس کو سمجھنے میں آسانی ہو سکتی ہے. غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نہیں سنا آپ نے کہ وہ آپ کے گھر کے اندر چور آ گیا تھا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا کچھ بھی نہیں ملا. غوث اعظم تشریف فرما تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ ڈھونڈ کر کے جا رہا ہے، اسے کچھ نہیں ملا. تو جب ولی کے گھر میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، جس کے گھر میں جو ہوتا ہے وہی دیتا ہے نا. الاناء یترشح بما فیہ، برتن کے اندر جو ہوتا ہے وہی تو نکلتا ہے. جس کے اندر سے بہت زیادہ گالیاں نکلتی ہو، بات بات پہ گالیاں بکتا ہو، تو سمجھ لینا کہ اس کے اندر یہی بھرا ہوا تو یہی نکل رہا ہے. اور جس کی باتوں سے پھول جھڑتے ہو تو سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر سے یہی باتیں ہیں اسی طرح کی، تو یہی نکل کر کے آتی ہیں. فرمایا الاناء یترشح بما فیہ، جو برتن کے اندر ہوتا ہے وہی برتن سے نکلتا ہے. اب غوث اعظم کے یہاں پر وہ لے کر کے گیا تھا، اپنے آپ کو وہاں لے کر کے آیا تھا اس لیے کہ کچھ لے کر کے آؤں دنیا کی کوئی چیز. مگر غوث اعظم ولی، ان کی ماں ولیہ، ان کے والد ولی، ان کا گھر ولایت والا گھر تھا. آپ نے فرمایا کہ یہ ولیوں کے گھر میں آیا ہے اور خالی ہاتھ جانے والا ہے، لاؤ جو ہمارے گھر میں ہے وہی ہم اس کو دیے دیتے ہیں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ولایت سے نواز دیا، ولایت سے نواز دیا. اور ایک ہی لمحے میں اس شوہر کو ولی بنا کر کے، وہ جو ابدال میں سے کسی کا انتقال ہو گیا تھا نا، وہ جگہ خالی ہو گئی تھی ابدالوں میں سے. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اس پہلے چور کو ولی بنایا، ولی بنا کر کے ولیوں کا سردار بنایا، ولیوں کا سردار بنا کر کے ابدال کی جگہ اس کو رکھ دیا کہ لو بھائی تمہاری جگہ یہ ہے، تم آئے تھے کسی اور کام کے لیے لیکن ہم نے تم کو کسی اور کام کے لیے چن لیا ہے. تو وہ ابدال 40 ہمیشہ رہتے ہیں، ہر جگہ رہتے ہیں. جب ایک کا انتقال ہو جاتا ہے دوسرا فوراً اس کی جگہ آ جاتا ہے. اور یہ سسٹم ابھی بھی چل رہا ہے، اولیاء کرام روحانی طور پر اس کو چلا رہے ہیں. فرمایا گیا فاختلفوا، سب آپس میں الگ الگ ہو گئے. ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون، اگر کوئی ایسی ایک بات نہ ہوتی جو تمہارے رب کی طرف سے ہو چکی ہے تو یہ ان کے اختلافی مسائل یعنی اختلاف جتنی بھی تھے یہ سب ختم ہو گئے ہوتے. وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَبِّهِ، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر اللہ کے رب کی تمہارے رب کی آیۃ من ربہ، یعنی اللہ کے رسول سے کہا کہ اس کے رب کی طرف سے کوئی آیت نازل کیوں نہیں ہوتی. فَقُلْ، اے حبیب تم فرما دو، انما الغیب للہ فانتظروا، کہ سارا غیب کا علم حقیقتاً اللہ کے لیے ہے تو تم انتظار کرو. انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. کہا انما الغیب للہ، سارا علم غیب حقیقتاً اللہ ہی کے لیے. اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، حقیقتاً علم غیب اللہ ہی کا ہے، عالم الغیب والشہادہ اللہ ہی ہے، مگر اللہ نے اپنے حبیب کو عالم غیب بنایا ہے. ایک ہے عالم الغیب، الف لام اس پہ لگا ہوا، ایک عالم غیب. عالم الغیب اللہ کے لیے کہنا چاہیے. غیب کا جاننے والا حقیقتاً اللہ ہی ہے،
لیکن اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے، یہاں تک کہ وہ ساری کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ کل بھی جانتے تھے، آج بھی جانتے ہیں اور قیامت تک جانیں گے۔ اس لیے سارے مغیبات کا علم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا گیا۔ کچھ لوگ اسے نہیں مانتے ہیں اور بغیر وجہ اس پہ ضد کرتے ہیں، ضد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن مجید میں جو یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ سارے غیب اللہ کے لیے، مطلب یہ حقیقتاً غیب کا جاننے والا وہی ہے، اور اللہ نے اپنے حبیب کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اس طرح کی باتیں بہت ساری جگہ پر ذکر فرمائی گئی ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو علوم خمسہ کا بھی علم عطا فرمایا ہے، جن کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ علم تو خاص اللہ کے لیے نہیں، وہ علم بھی اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ معراج کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تھے، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، اور مشکوٰۃ شریف میں بھی اپنی طرف سے نہیں ذکر کی گئی ہے بلکہ ترمذی شریف کی حدیث ہے جو سیاہ ستہ کی معتبر کتاب ہے۔ اور کچھ لوگوں کو اگر نہیں ماننا ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ 1000 دلائل دیجئے، اس کو نہیں ماننا ہے تو وہ نہیں مانے گا۔ پہلے زمانے میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ان چیزوں کے اوپر ہو چکے ہیں، اب ان لوگوں نے بھی اس طرح کی بحث مباحثہ کرنا چھوڑ دیا کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ہماری بحث میں کوئی جان نہیں ہے۔ حضرت علامہ سعید احمد کاظمی علیہ رحمت و رضوان، جو پہلے انڈیا امروہہ کے اندر وہ متولد ہوئے، جن کا کل میں حوالہ پیش کر رہا تھا طبیان کا، پاکستان تشریف لے گئے، ملتان کے اندر تشریف فرما ہوئے۔ وہاں پر ایک صاحب تھے جو اس کو نہیں مانتے تھے، علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو، عبدالعزیز ان کا نام تھا۔ مناظرہ ہوا، حضرت علامہ سعید احمد کاظمی علیہ رحمت و رضوان نے یہی حدیث جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں، اسی حدیث کو پیش کرنا چاہا کہ دیکھو مشکوٰۃ شریف کے اندر لکھا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا فیما یختصم الملأ الاعلی، کہ یہ ملائے اعلیٰ کے فرشتے کس چیز میں جھگڑ رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے اللہ تو جانتا ہے، مجھے اس کا علم نہیں ہے، اس وقت علم نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فوضع یدہ بین کتفی فوجدت بردہا بین ثدیی فعلمت ما کان وما یکون فی السماوات والارض، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا فعلمت ما کان وما یکون۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں شانوں کے بیچ میں رکھا، اپنا دونوں شانوں کے بیچ میں اپنا دست قدرت رب نے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، میرے دونوں شانوں کے بیچ میں رکھا تو میں نے اس کی ٹھنڈک کو اپنے سینے میں پایا۔ فعلمت ما بین السماوات والارض یا فعلمت ما کان وما یکون، تو میں نے جان لیا جو کچھ بھی آسمان و زمین میں ہوا ہے یا ہوگا۔ اب سب کچھ آ گیا نا اس کے اندر۔ عظیم حدیث شریف ہے، بہت ساری اس کی تشریحات ہیں، وہ حدیث پیش کرنی چاہیے کہ دیکھو مشکوٰۃ شریف کے اندر یہ لکھی ہے۔ اب اس کو ماننا نہیں تھا، اس نے جھڑک دیا کہ نہیں، مشکوٰۃ شریف بے سند کتاب ہے۔ کہا اچھا، تیری زبان سے ترمذی شریف کھولی کہ دیکھو اس میں لکھا ہوا ہے، مگر وہ لگتا ہے کہ اس کے اوپر پاگل پنے کا دورہ تھا، غصے میں آ کر کے، دنیا میں تو نہیں ہے لیکن آج بھگت رہا ہوگا، اس نے غصے میں آ کر کے حدیث شریف کی کتاب کو پھینک دیا۔ معاذ اللہ، ایسے بھی لوگ ہیں۔ حضرت سعید احمد کاظمی علیہ رحمت و رضوان کو اس وقت جلال آیا کہ تو نے حدیث شریف کی کتاب کو پھینکا ہے، ضرور خدا کا عذاب تیرے پر نازل ہوگا۔ کہا میں تجھ سے مناظرہ نہیں کروں گا، مباہلہ کروں گا۔ مباہلے کا مطلب یہ ہے کہ اب جو بھی حق پہ ہے نا وہ زندہ رہے گا، جو باطل پہ ہے وہ مر جائے گا۔ یہ بزرگان دین کرتے چلے آئے ہیں بعض اوقات پہ، اور یہ مباہلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا آ رہا ہے۔ آپ نے بھی دعوت مباہلہ دی تھی نجران کے نصرانیوں کو۔ کہا اب میں مناظرہ نہیں کروں گا، مباہلہ کروں گا، مباہلہ۔ تو دونوں آدمیوں نے، کتابوں کے اندر لکھا ہوا واقعہ میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں، دونوں آدمیوں نے ایک ساتھ اس طرح کے الفاظ کو ادا کیا کہ ہم میں سے
جو بھی باطل پر ہو، جو حق پر نہ ہو، جو بھی باطل پر ہو، اس کا انتقال برے انداز میں 1 سال کے اندر اندر حق والے کے سامنے ہو جائے گا۔ یہ دونوں نے معاہدہ کیا، تو بھی ایسا ہی کہے اور میں بھی ایسا ہی کہوں۔ اگر تو باطل پر ہے تو میرے ہوتے ہوئے میں دنیا میں رہوں گا، میرے رہتے ہوئے تو میرے سامنے مرے گا اور برے حال سے مرے گا، اور خدا نخواستہ اگر میں باطل پر ہوں تو پھر میں تیرے سامنے مر جاؤں گا۔ دونوں کے سامنے بہت سارے ہزاروں لوگ موجود تھے، دونوں لوگوں نے اس طرح سے اپنی اپنی زبان سے اس بات کو کہا۔ مولوی عبدالعزیز جب دوسرے دن اپنے مدرسے میں پڑھانے کے لیے حدیث شریف کو بیٹھا تو ہزاروں لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کی زبان نے بولنا بند کر دیا، زبان سے اب بولی نہیں نکل رہی، زبان صحیح ہے، بدن صحیح ہے، اب زبان سے بولی نہیں نکل رہی ہے، حق لا رہا ہے، تتلا رہا ہے، کل تک تو پڑھاتا تھا مگر آج نہیں۔ زبان نے بولنا ہی چھوڑ دیا، ختم کر لیا بولنا، حتیٰ کہ چند مہینوں کے بعد اسی طرح کے عذاب میں مبتلا ہو کر کے حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی علیہ رحمت و رضوان تو موجود تھے، تشریف فرما تھے، ابھی اس کہے ہوئے کو کچھ ہی مہینے ہوئے تھے کہ انہی کی موجودگی میں وہ قبر میں پہنچ گیا۔ یہ اللہ کا عذاب اس کے اوپر نازل ہوا۔ جس کسی کو ماننا نہیں ہوتا ہے، آپ اس کو کتنے بھی دلائل دیجیے وہ نہیں مانے گا، لیکن یہ ہے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے، اور بہت ساری احادیث اس کے اندر موجود ہیں۔ یہاں فرمایا گیا انما الغیب للہ، للہ یعنی اللہ کے لیے حقیقتاً علم غیب ہے، اور اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ فرمایا فانتظروا، انتظار کرو، انی معکم المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ، اور جب لوگوں کو ہم اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی نعمت دے دیتے ہیں، اپنی طرف سے خوشحالی، فراخ دلی، مسرتیں، شادمانیاں، خوشیاں نصیب کر دیتے ہیں، من بعد ضراء مستہم، بعد اس کے کہ اس کو مصیبت پہنچی تھی، اذا لہم مکر فی آیاتنا، اس کے بعد جب وہ صحیح ہو جاتا ہے، مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، اچانک وہ ہماری ہی نشانیوں میں گڑبڑی شروع کر دیتا ہے۔ اذا لہم مکر فی آیاتنا، ہماری نشانیوں میں ہماری آیات کا انکار کر دیتا ہے، مکر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے جلال بھرے انداز میں ارشاد فرمایا قل اللہ اسرع مکرا، اے حبیب یہ جتنے بھی لوگ ہیں مصیبتوں میں تھے، پریشانیوں میں تھے، گڑ گڑائے، روئے، ہمیں پکارا، ہم نے آسانیاں دے دیں، اب پھر ہماری نشانیوں کا انکار کرنے لگے، ہماری آیتوں کو جھٹلانے لگے، اے حبیب تم فرما دو اللہ اسرع مکرا، اللہ بہت جلد ان کے مکر و فریب کا بدلہ ان کو دینے والا ہے۔ ان رسلنا یکتبون ما تمکرون، بے شک ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لکھتے رہتے ہیں جو بھی یہ دھوکہ کرنے والے ہیں یا دھوکہ کیا کرتے ہیں، ما تمکرون، جو بھی یہ دھوکہ دینے کی سوچتے ہیں وہ ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لکھتے رہتے ہیں۔ اس کی شان نزول یہ ہے، تھوڑی سی اسلامی ہسٹری اور اسلامیات کی جو تاریخ چلی آ رہی ہے اس کے بارے میں ہلکا سا ذکر کروں گا، جس کے بارے میں یہاں پر اشارتاً ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر لوگوں نے بہت ظلم و ستم ڈھائے تھے۔ اس کو جو اسلام مخالف قوتیں ہیں ان چیزوں کو بیان نہیں کرتی ہیں، بعض کی جنگوں کو بیان کر دیتے ہیں، ان چیزوں کو بیان نہیں کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں انسانیت کی روح سے دیکھیے گا، انسانیت کی روح سے کیا انسان ہونے کے ناطے بھی کسی کے اوپر اتنا ظلم و ستم کرتا ہے؟ اس کو رہنے دیجئے کہ کون مسلمان ہے کون کافر ہے، نہیں، صرف ایک انسان ہونے کے ناطے کیا کسی کے اوپر ایسا کر سکتا ہے؟ وہ سامنے والا کوئی بھی ہو، اس کو رہنے دو کہ وہ کون ہے کون نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دشمنی تھی نا، چھوٹے چھوٹے بچوں سے کیا تھی، عورتوں سے کیا دشمنی تھی، بوڑھوں سے کیا دشمنی تھی۔ 3 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب کے اندر بند رکھا لوگوں نے، 3 سال تک، صرف اکیلے کو نہیں، بنو ہاشم اس میں تھے، بنو مطلب اس کے اندر تھے، اچھے خاصے لوگ آ گئے تھے،
کیونکہ ابو طالب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، حضرت مولا کائنات کے والد تھے، حالانکہ حالت کفر میں تھے، مگر انہوں نے سینہ تان کر کے یہ کہہ دیا تھا، میں کیا ہوا، میں بڑھاپے میں عالم میں ہوں تو کیا ہوا، لیکن جب تک میں زندہ ہوں میرے بھتیجے محمد عربی کے اوپر کوئی آنچ تک نہیں ڈال سکتا۔ سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے انہوں نے قسم کھلوائی تھی، حالانکہ اس میں بہت سارے لوگ وہ لوگ تھے جو حالت کفر میں تھے، مگر وہ خاندانی طور سے خاندان ہونے کے ناطے اکٹھے ہوئے تھے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ یہ سارے لوگ بنو ہاشم کے ایک شہزادے کو مار ڈالیں؟ یہ سب مارنے کے لیے سوچتے ہیں۔ سب نے قسم کھائی تھی، ہم اگرچہ ہم اس کی بات ابھی نہیں مانتے ہیں، لیکن خاندانی ہونے کے اعتبار سے ہم اس کی حفاظت جب تک ہمارے بدن میں خون کا ایک قطرہ ہے اس وقت تک کریں گے۔ یہ سارے کے سارے لوگ شیب ابی طالب، جو ابو طالب کی ایک گھاٹی تھی، گھاٹی کہتے ہیں والی کو، دو پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے اس کو والی کہتے ہیں، گھاٹی کہتے ہیں، شیب کہتے ہیں، وہ حضرت ابو طالب کی تھی۔ یہ سارے لوگوں کو لے کر کے وہاں پر آ گئے، اس میں بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اس وقت وہیں پر تشریف فرما تھی، قریش کے بہت سارے لوگ تھے۔ ان سارے لوگوں نے عتبہ، شیبہ، ابو لہب، ابو جہل، یہ جتنے بھی بڑے بڑے لوگ تھے، سارے لوگوں نے مل کر کے ایک چیز پہ سائن کرائے تھے، ایک پیپر لکھوایا اور اس کے اوپر پختگی کے ساتھ سب سے دستخط کرائے اور کہا کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں وعدہ کرو ان میں سے نہ ان سے تم کچھ لوگ چیز خریدو گے، نہ ان کو کچھ بیچو گے، نہ انہیں کچھ دو گے، نہ ان سے کچھ لوگے، نہ ان کے یہاں اپنی شادیاں کرو گے، نہ ان کے یہاں سے بیٹی لے کر کے آؤ گے، نہ ان کے یہاں اپنی بیٹیاں دو گے۔ سارے لوگوں نے پابندی لگا دی، سوشل بائیکاٹ مکمل طریقے سے کر دیا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کا حال یہ ہو گیا تھا کہ وہ بلکتے بلکتے بچے رات میں اتنی زور سے روتے تھے کہ شیب ابی طالب سے باہر ان کی آوازیں جایا کرتی تھی۔ چھوٹے چھوٹے بچوں نے کیا بگاڑا تھا، کتنے بچوں کا اس میں انتقال ہو گیا، وہیں پر دفن کیے گئے۔ مائیں بہنیں جو وہاں پر موجود تھی انہی کے خاندان والے تھے، بلکتی تھیں، پتے پیڑ کے سوکھے پیڑ کے پتے چبا چبا کر کے اپنے پیٹ کا علاج کیا کرتی تھی۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے واقعات وہ اس وقت وہاں پر موجود تھے، صرف ایک واقعے سے آپ کو وہاں کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے تھے میں وہاں موجود تھا، اتنی بھوک تھی، کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، میں شیب ابی طالب سے تھوڑا سا باہر نکلا، رات میں گیا، مجھے پتا چلا شاید یہاں پر کوئی چیز مجھے لگتی ہے، میں نے اٹھایا تو مجھے پتا چلا کہ یہ اونٹ کی چمڑی، اونٹ کا چمڑا، اونٹ کی جو اسکین سوکھی ہوئی تھی اس کا چھوٹا سا سوکھا ہوا وہ ٹکڑا تھا۔ اس اونٹ کے سڑے ہوئے سوکھے ہوئے ٹکڑے کو میں لے کر کے آیا، اس کو میں نے صاف کیا، اسے میں نے دھویا، اس کو پھر جلایا، جلانے کے بعد میں نے اس کی راکھ بنائی، راکھ بنا کر کے میں نے اس کو رکھ لیا۔ جس طرح سے پانی میں شوگر ملا کے پیتے ہیں نا، کہا اس طرح سے میں اس سوکھے ہوئے اونٹ کے جلے ہوئے ٹکڑے کی راکھ کو 3 دن تک پانی میں ملا کر کے پیتا رہا۔ یہاں تک حالت پہنچ گئی تھی، سوکھے ٹکڑے، سڑے ہوئے ٹکڑے کھا رہے تھے بچے، بہنیں، مائیں، عورتیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی وہیں پر تشریف فرما تھے، مگر کیا رب نے ان کو عظمت عطا فرمائی تھی۔ ایسے موقع پہ ساری قومیں جھک سکتی ہیں، کھانا پینا بند ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس وقت بھی پوچھا جا رہا ہے کیا آپ ابھی اپنے ارادوں میں کمزور ہوئے ہیں؟ اس وقت بھی یہی فرماتے ہیں میرے ہاتھوں میں چاند و سورج رکھ کر کے اگر لا کر کے رکھ دیے جائیں پھر بھی میں وہی کہوں گا جو آج تک کہتا چلا آیا ہوں، اللہ ایک ہے، میں اس کا سچا رسول ہوں۔ آپ میرا ساتھ دے رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ خدا نخواستہ ساتھ دینا چھوڑ دیں، میں اکیلا رہوں گا پھر بھی یہی کہوں گا۔ ان سارے کے سارے لوگوں نے اپنے اس سائن کیے ہوئے پیپر کو خانہ کعبہ پہ لا کر کے چمڑے کے اوپر لکھ کر کے، بہت پتھر کے اوپر پتھر، اس کے اوپر کپڑا، اس کے اوپر کپڑا، اس کے اوپر کپڑا، خانہ کعبہ کے اندر لا کر کے رکھ دیا ہے۔ معاہدہ ہو گیا ہے، ایگریمنٹ کہ کوئی بھی نہ ان سے خریدے گا، نہ کوئی بیچے گا، نہ کچھ لے گا، نہ انہیں کچھ دے گا، نہ ان کو اپنے پاس بلائے گا، نہ خود وہاں جائے گا۔ کچھ لوگ تھے اس وقت بھی انسانیت والے،
جو راتوں کو آ کر کے کچھ نہ کچھ دے جایا کرتے تھے، لیکن ان پہ بھی پابندی لگا دی گئی۔ 3 سال کے بعد حضرت ابو طالب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے قریب بلایا اور کہا چچا جان ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ کہا وہ کیا؟ کہ وہ پیپر جس پیپر پہ سارے لوگوں نے سائن کر کے بڑی حفاظت سے خانہ کعبہ کے اندر رکھ دیا ہے، میں آپ کو ایک غیب کی خبر بتانے جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ کہ وہ پیپر جس کو بڑی حفاظت سے رکھا گیا ہے اور کسی کو معلوم نہیں ہے اس چیز کے بارے میں، مگر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیمک جو لکڑی کو کھا جاتی ہے نا، پیپر کو کھا جاتی ہے، کیڑا ہوتا ہے جس کو بھی لگ جاتی ہے ختم کر دیتی ہے، کا دیمک نے اس سارے جس کے اوپر وہ لکھا ہوا ہے چمڑے کے اوپر، اس سارے چمڑے کو کھا لیا ہے، سوائے اس جگہ کے جہاں جہاں پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ ان لوگوں نے جہاں جہاں اللہ کا نام لکھا ہے وہاں کو کچھ نہیں ہوا ہے، باقی جتنے بھی ان کی دفعات تھیں، جتنی بھی چیزیں تھیں، سب ختم ہو چکی ہیں۔ اب یہ وہ بتا رہا ہے جو کئی سال سے وہاں بند ہے، خانہ کعبہ سے 3-4 میل کی دوری پر ہے، آنا جانا بالکل بند ہے، اور جن لوگوں نے رکھا ہے اسے خود ہی اس چیز کا علم نہیں ہے۔ حضرت ابو طالب بعض لوگوں کو لے کر کے خانہ کعبہ کے اوپر گئے، سارے لوگ دیکھ کر کے خوش ہو گئے کہ ہاں ابو طالب تو اب جھک ہی گیا، اتنا پریشان ہو گیا کہ اب مصالحہ تو صلح کرنے کے لیے آیا ہے۔ جب وہاں پر گئے کہا پہلے تم اس پیپر کو نکال کر کے لاؤ کہ جس پر تم نے اپنی ساری دفعات لکھی تھیں، لا کر کے سامنے رکھا گیا۔ پہلے سے کچھ نہیں بتایا کہ میرے بھتیجے نے کیا کہا ہے، کہ ہو سکتا تھا اس میں کچھ چینجنگ کر دیتے۔ پہلے اپنے سامنے لا کر کے منگوایا، رکھوایا اور کہا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا اس میں ہمارے سب کے دستخط ہیں، ہم نے اس پہ ایگریمنٹ کیا کہ تم ہمارے ساتھ، ہم تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، نہ تمہاری بیٹی ہمارے یہاں نہ ہماری بیٹی تمہارے یہاں پر، یہ معاہدہ ہو چکا ہے، دستخط ہو چکے ہیں۔ کہا سنو میرے بھتیجے نے ایک بات بتائی ہے، اگر وہ بات صحیح ہے تو پھر یہ جتنی بھی دفعات ہیں سب ختم کر دی جائیں اور میرے بھتیجوں کو پوری آزادی دی جائے، اور اگر وہ بات غلط نکلی تو میں سب کے سامنے کہتا ہوں کہ میں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں گا، تم جو چاہنا اس کے ساتھ کرنا۔ سارے لوگ خوش ہو گئے کہ یہ تو بہت بڑی بات ابو طالب کہہ رہے ہیں، اگر ایسی بات نکلی تو صحیح ہے، ورنہ تو بھتیجوں کو ہمارے حوالے کر دیا جائے گا۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہ یہ ہے کہ وہ ساری دفعات کو دیمک کھا چکی ہے سوائے اس جگہ کے کہ جہاں پر تم لوگوں نے اللہ کا نام لکھا تھا۔ سارے عرب کے لوگ حیران و ششدر رہ گئے، ہمارے سامنے رکھا ہے، ہم کو اس کا علم نہیں ہے، ابو طالب وہاں سے آ کر کے بتا رہے ہیں۔ سب کے سامنے اس کو کھولا گیا، کھول کر کے دیکھا گیا تو جو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا وہی نکلا، جہاں جہاں پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا وہ جگہ محفوظ تھی اور باقی چیز کو دیمک کھا چکی تھی۔ مان لینا چاہیے تھا مگر نہیں مانا۔ معلوم ہے کیا جواب دیا؟ فوراً کہا ھذا سحر ابن ابیک ابن اخیک، کہ تیرے بھتیجے کا جادو ہے جس کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے۔ حضرت ابو طالب نے وہاں پر اللہ کی بارگاہ میں کعبے کے در و دیوار کو پکڑ کر کے دعا مانگی تھی، اے میرے اللہ ان کے ظلم و ستم کی اب حد ہو گئی ہے، ان کے اوپر اپنی طرف سے قہر اور غضب نازل کر۔ یہ دعا مانگ کر کے پھر شیب ابی طالب کے اندر آ گئے۔ ادھر مکے والوں کے اوپر خدا کا غضب، قہر اور غضب اس طرح سے نازل ہونا شروع ہوا کہ آسمان سے پانی کا آنا بند ہو گیا، زمین سے سبزیوں کا نکلنا ختم ہو گیا، سارے بڑے بڑے لوگ پریشان ہو گئے، ابو لہب ہو کہ ابو جہل ہو کہ عتبہ ہو کہ شہبہ ہو یا اور جتنے بھی لوگ ہوں۔ جب سب کے سب پریشان ہو گئے نا تو یہ ابو لہب ابو جہل جو سخت ترین دشمن تھے، سب سے پہلے ابو لہب ہی آیا تھا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس۔ یہ اللہ کے رسول کی رحمت تھی۔ 3 سال ہو گئے تھے، 3 سال دانا پانی کھانے پینے کو بند کیے ہوئے، اتنی پریشانیوں کے باوجود بھی ابو لہب آنے کے بعد کہتا ہے بھتیجے تو دیکھتا ہے نا ہم لوگ کتنی پریشانی میں ہیں، مصیبت میں، وہ کتنی پریشانی میں ہے یہ نہیں،
ہم کتنی مصیبت میں آ گئے ہیں، آسمان سے پانی نکلنا بند ہو گیا ہے، زمین سے سبزیاں اگنی بند ہو گئی ہیں، جانور ہلاک ہونے لگے ہیں، تیری قوم خراب ہونے لگی ہے، برباد ہونے لگے، سارے لوگ مرنے لگے۔ ہمیں یقین ہے تو اگر دعا کرے گا تو پانی ادھر آئے گا۔ کافر ہے لیکن پھر بھی اتنا مانتا ہے، ہم اسے پریشان کرتے ہیں مگر اس کی زبان میں اتنا اثر ضرور ہے کہ یہ آج دعا کرے گا تو آسمان سے پانی نکلنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے اس وقت بھی ان کے پر رحم و کرم کیا تھا، بعد میں خود ہی ان لوگوں نے آ کر کے اپنے معاہدوں کو ختم کیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے میرے اللہ آسمان سے اپنی رحمتوں کو نازل فرما دے۔ آسمان سے بارشیں نکلیں، بارشیں ہوئیں، زمین سے سبزیاں اگیں۔ پہلے پریشان حال تھے، مصیبت زدہ تھے، جب آسمان سے بارشیں آئیں، سبزیاں اگیں، حشاش بشاش موٹے تازہ تر و تازہ ہو گئے، مسرت شادمانیاں آ گئیں۔ ان کو مان لینا چاہیے تھا نا، نہیں مانا اور زیادہ سرکش ہو گئے۔ یہاں آیت کریمہ میں اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ دوبارہ آیت کریمہ کا ترجمہ سنیں، فرمایا جا رہا ہے وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُمْ، جب ہم نے ان لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھایا، اپنی رحمت عطا فرمائی بعد اس کے کہ یہ مصیبتوں کے اندر تھے، مصیبتوں نے ان کو جکڑ لیا تھا۔ اذا لهم مکر فی آیاتنا، دیکھتے ہی دیکھتے یہ ہماری آیاتوں کے ساتھ مکر کرنا شروع کر دیتے ہیں، انہی کے ساتھ دشمنی کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ ہمارے رسول کی دعا سے ان کے اوپر پانی آیا ہے، سبزیاں نکلی ہیں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جانا چاہیے تھا، مگر نہیں، ایسا ہوا نہیں، یہ تو اور زیادہ ڈھیٹ بن گئے، اور زیادہ یہ دشمن ہو گئے۔ قل، اے حبیب فرما دو، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ اسرع مکرا، اللہ بہت جلد ہی ان کے مکر و فریب کی جزا سزا ان کو دینے والا ہے۔ ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، بے شک ہمارے فرشتے جو ہم نے بھیجے ہیں ان کے کاندھوں پہ بیٹھ کر کے لکھتے رہتے ہیں، یکتبونا وہ لکھتے رہتے ہیں، ما تمکرون جو بھی تم مکر و فریب کرتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک روایت کے مطابق 3 فرشتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ 2 فرشتے تو ہیں ہی، ایک حدیث شریف کے اندر ذکر فرمایا گیا کہ 10 فرشتے ہیں جو ہر ایک کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن 10 فرشتوں کا رہنا مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے، 3 فرشتے ہر ایک کے ساتھ رہتے ہیں، اور بعض جگہ کے 2 فرشتے، داہنی طرف جو نیکیاں لکھتا ہے، بائیں طرف جو برائیاں لکھتا ہے، اور ایک جو ان دونوں کو دیکھتا رہتا ہے۔ جب داہنے والا لکھنا شروع کرتا ہے تو بائیں والے کو گواہ بناتا ہے، اور جو سامنے ہے اس کو بھی گواہ بناتا ہے، لکھتے وقت 2 کو گواہ بناتا ہے۔ جب بایاں والا لکھتا ہے تو ان دونوں کو گواہ بناتا ہے۔ جب داہنے والے کے لکھنے کی چیز اور باری آتی ہے تو اس کو حکم دیا گیا، اس کو پہلے ہی سے حکم ہے کہ میرے بندہ مومن کے دل میں اگر کوئی نیکی کرنے کا خیال آئے اور وہ نیکی نہ کرے تو پھر بھی اس کو لکھ لینا۔ بائیں والے نے بھی کہا، اے میرے اللہ میں بھی ایسا ہی کر لیا کروں، اگر کوئی کسی بندہ مومن کے دل میں خیال پیدا ہو کہ میں یہ برا کام کروں تو میں بھی لکھ لوں، اس کو منع کیا، نہیں تم نہیں لکھو گے، جب تک وہ برا کام کرنا لے اس وقت تک تمہیں لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اللہ کا احسان عظیم ہے۔ تم دل میں نیت کرو کہ میں 1000 پاؤنڈ اللہ کی راہ میں دوں گا، اگر دیے نہیں ہیں، خالی نیت کی ہے، لیکن وہ نیت صرف دل میں کی ہے، اللہ کے لیے کی ہے، اللہ مجھے 1000 پاؤنڈ عطا فرمائے، میں سارے کے سارے اللہ کی راہ میں لٹا دوں، اور ملے نہیں آپ کو، 100 بھی نہیں ملے، 50 بھی نہیں ملے، مگر آپ نے سوچا تھا صدقہ جس سے 1000 کے لیے، آپ نے 1000 پاؤنڈ دیے نہیں ہیں، مگر اللہ کا حکم ہے اس داہنے والے کے لیے کہ 1000 پاؤنڈ ہماری راہ میں خیرات کرنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دے، اس لیے کہ اس نے نیک نیتی کے ساتھ ایسا ہم سے کہا تھا۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ نیت المومن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل کرنے سے بہتر ہے۔ نیت کرنے میں کیا بگڑتا ہے، نہ کچھ جاتا ہے، اچھی نیتیں کر لیا کریں،
اس کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ رب تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سب کو شریعت مطہرہ کی پاسداری نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔